علی کے خلافت ظاہریہ کے بعد جب ایک عجیب منظر دیکھتے ہیں، اس زمانے کے اعتبار سے بڑا عجیب تھا، آج کل کی سیاست کے اعتبار سے اب یہ منظر عجیب نہیں رہا، چاہے ملکوں کی سیاست ہندوستان و پاکستان، اور چاہے چھوٹی چھوٹی تنظیموں اور مراکز کی سیاست، کہ جو آدمی کل اس لیے سلام کرنے کو تیار نہیں تھا کہ اس آدمی کے پاس اقتدار نہیں، جیسے ہی اقتدار آتا اب ایک مرتبہ عوام کو پلٹتے ہوئے دیکھے کہ کیا کیفیت ہو جاتی، کیسے عقیدت و محبت کے دعوے کیے جاتے۔ چنانچہ سلمان و ابو ذر کے لیے تو بڑا عجیب منظر، گھبرا کے مولا کے پاس آئے، یا امیر المومنین ہماری عقلیں دنگ رہ گئی ہیں یا چکرا گئی، اگر اتنے سارے آپ کے چاہنے والے اور ماننے والے تھے تو یہ 25 سال تک آپ کے خاندان پر اور آپ پر ظلم کیسے ہوتا رہا؟ آج تو جہاں نکلو، اسلامی دنیا کے جس شہر میں جاؤ، جس کوچے میں جاؤ، جس قریے میں جاؤ، جس گاؤں میں جاؤ، جسے دیکھو میں علی والا، میں علی والا، میں علی والا، اور خالی یہی نہیں، اس دعوے کے ساتھ کہ ہم تو ہمیشہ سے علی کو مان رہے تھے۔ یہ وہ لوگ تھے، یہ وہ لوگ تھے جو اس راستے کو بدل لیتے تھے جس راستے پہ علی آتے نظر آتے تھے، فقط اس لیے کہ اگر علی نے سلام کر لیا تو کہیں ہمیں جواب سلام نہ دینا پڑ جائے۔ یہ علی کو تو سلام کرنے کو تیار ہی نہیں ہے، جواب سلام سے گھبرا رہے ہیں۔ اور آج جہاں جائیے ہر آدمی یہی کہہ رہا، مولا سمجھ میں نہیں آتا کہ ان میں آپ کے سچے اور مخلص چاہنے والے کون ہیں، اور فقط اس لیے کہ اقتدار آپ کے پاس آ گیا جھک جھک کے سلام کرنے اور محبت کے دعوے کرنے والے کون؟ مولا ہمیں ایک ایسا اصول بتا دیجیے کہ جس کی مدد سے ہم ہمیشہ آپ کے سچے اور اس قسم کے منافق چاہنے والوں میں فرق کر سکیں۔ یہ سورہ عنکبوت کی پہلی آیت کا خلاصہ بھی، سورہ عنکبوت جو میں نے کل عرض کیا تھا کہ ہر سال شب قدر کے موقع پہ ہمیں پڑھوا کر اس کے پیغام کو تازہ کرایا جاتا، تو اس میں اگر ایک پیغام وہ ہے کہ نماز تنہا عن الفحشاء، بے حیائی والمنکر اور گناہ سے بچانے والی، تو شروع سورہ عنکبوت اس بات سے ہوتا کہ اے صاحبان ایمان، لوگوں کے اس دعوے سے دھوکہ نہ کھانا کہ مومن ہیں، اس لیے کہ مومنوں کی دو قسمیں، ایک سچا مومن ہے اور ایک جھوٹا مومن۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ اللہ جاننا چاہتا کہ تم میں سچا مومن کون ہے، جھوٹا کون ہے۔ ابو ذر نے، سلمان نے، مقداد نے، یہ میں ابو ذر وغیرہ کا نام محاورتاً لے رہا ہوں، یعنی مقصد یہ نہیں ہے کہ تاریخی بات کی جائے کہ مولا کی خلافت ظاہریہ کے موقع پہ کون کون صحابی زندہ تھے، محاورتاً کہ علی کے مخلص ہی آ رہے ہیں، اور مولا نے کتنا مختصر جواب دیا، مولا نے کتنا مختصر جواب دیا۔ اچھا تمہیں یہ معلوم کرنا کہ ہمارا سچا شیعہ کون ہے، اور حالات اور زمانے کی وجہ سے اپنے آپ کو علی والا کون کہہ رہا، یہ مجبوری والا شیعہ اور مخلص شیعہ بہت ہی آسان۔ مولا نے کہا میں تمہیں دو نشانیاں بتاتا ہوں، علامتان خصلتان، دو نشانیاں، اگر کوئی اپنے آپ کو علی والا کہے اور پھر یہ چیز اس میں نظر آئے تو اسے سچا ماننا، ورنہ اسے جھٹلانا۔ فَكَذِّبُوا، تم سب مل کر اس سے کہنا تم جھوٹ بول رہے۔ اور پہلی چیز بتائی المحافظۃ علی اوقات الصلاۃ، ہمارا شیعہ جو ہے وہ نماز کے اوقات کی پابندی کرے گا، کبھی نماز کو قضا نہیں ہونے دے گا، اس لیے کہ وہ اس علی کا ماننے والا جو میدان صفین کے برستے تیروں، کٹتی گردنوں اور گرتے لاشوں کے بیچ میں اگر وقت مغرب کو دیکھے تو گھوڑے سے اتر کے زمین صفین پہ نماز مغرب کو ادا کرے، جو ایک لمحے کی تاخیر نہیں کر سکتا، اس علی کا چاہنے والا سب برداشت کر لے گا، نماز کو قضا ہوتے برداشت نہیں کرے گا۔